السلام علیکم سامعین، پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی کے زیر اہتمام شائع ہونے والے اخبار جنگ کے معروف کالم نگار جناب ارشاد بھٹی کے کالم اعمال نامہ کے سلسلے کا آج کا کالم پیش خدمت ہے۔ کچھ پلے پڑا؟ اسے توجہ سے سنیں گے تو کچھ پلے پڑے گا۔ وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود 1500 حدیثوں کے راوی، انہیں جب پتہ چلا کہ شام میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ایسی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کسی اور کے پاس نہیں، تو اگلے ہی دن اونٹ خریدا اور پھر اس اونٹ پر 1 مہینے کے سفر کے بعد شام پہنچ کر عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ سے ملے۔ وہ حدیث سنی اور اسی دن واپس لوٹ آئے۔ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے میزبان ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ صرف ایک حدیث کی کنفرمیشن کے لیے مدینہ سے 40 دنوں کے سفر کے بعد عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے پاس مصر گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو العاص رضی اللہ عنہ کا درس سننے اپنے وقتوں کے مفتی اعظم ابن الدلمی رحمۃ اللہ علیہ فلسطین سے طائف آئے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کعب بن اجر رضی اللہ عنہ کے پاس بصرہ سے کوفہ صرف یہ معلوم کرنے آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کے دوران سر نہ منڈوانے کا کتنا فدیہ دینے کا کہا۔ کعب بن اجر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یہ فدیہ تھا 1 بکری۔ تو صرف 1 بکری مطلب 2 لفظوں کے اس جواب کے لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ہزاروں میل کا سفر کیا۔ استادوں کے استاد سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کی خاطر ہفتوں پیدل چلتے۔ اپنے وقتوں کے مانے ہوئے علماء علقمہ رحمۃ اللہ علیہ اور اسود رحمۃ اللہ علیہ 4 تابعین جنہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے سیکھا سے نفل نماز کے حوالے سے چند سوالات پوچھنے عراق سے مدینہ آئے۔ ہزاروں کو سکھانے والے ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں ایک طرف سے کچھ سیکھ کر ابھی راستے میں ہی ہوتا اور مجھے کسی دوسرے خطے میں علمی خزانے کی اطلاع ملتی تو میں اس طرف نکل جاتا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی خاطر 45 سال سفر میں گزارے۔ ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی تلاش میں مسلسل 7 سال سفر کیا۔ وہ 5000 میل تو پیدل چلے۔ 6 صدی کے ایک بڑے عالم ابو الطاہر مقدسی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سردیوں میں گرم کپڑے نہ ہوتے اور وہ سخت گرمیوں میں پیٹھ پر کتابیں اٹھائے ننگے پاؤں ریگستانوں میں اتنا پیدل چلتے کہ کمزوری اور موسمی اثرات کی وجہ سے انہیں خون کے پیشاب لگ جاتے۔ اپنی بیوہ ماں کے واحد سہارا محمد بن ادریس المعروف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال کی عمر میں قرآن حفظ کرنے اور 13 سال کی عمر میں مکہ کے تمام علماء سے فیضیاب ہونے کے بعد مدینہ پہنچ کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی میں موطا امام مالک حفظ کی۔ پھر وہ 24 دنوں کے مسلسل سفر کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور محمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوفہ پہنچے اور یہاں سوا سال کی تعلیم کے بعد اپنی وقت کی ایک بڑی درسگاہ بغداد کی جامع مسجد میں آئے اور یہاں 3 سال تک رہے۔ اسی دوران ان کی ملاقات خلیفہ ہارون الرشید سے ہوئی، جنہوں نے جب قاضی کے عہدے کی پیشکش کی تو انہوں نے یہ آفر بھی اسی لیے ٹھکرا دی کہ ابھی وہ مزید علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب بخاری شریف کے بارے میں تمام علماء امت کا اتفاق کہ قرآن کے بعد یہ سب سے مستند کتاب، یہ کتاب لکھنے سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم کے حصول کے لیے مکہ، مدینہ، بصرہ، کوفہ، بغداد، دمشق، بلخ، ہرات اور نیشا پور سمیت 20 شہر کا سفر کیا۔ جب علم کی پیاس کچھ بجھی تو انہوں نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھ کر بخاری شریف لکھنا شروع کی اور ہر حدیث لکھنے سے پہلے 2 نفل پڑھنے اور استخارہ کرنے والے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب 16 سال میں مکمل کی۔ یہ تو چند مثالیں ہیں، ایسی ہزاروں داستانیں اور بھی، لیکن بات آگے بڑھانے سے پہلے یہاں یہ بتانا بہت ضروری کہ اس دور میں جہاز تھے، ریل تھی اور نہ ہی گاڑیاں، اور اس زمانے میں یا تو سفر اونٹوں اور گھوڑوں پر ہوتا یا پھر پیدل، لیکن ریگستانوں اور جنگلوں پر مشتمل ہر سفر ایسا پرخطر کہ ہر لمحے جان ہتھیلی پر۔
لیکن ان مشکلات اور مصائب کے باوجود بھی اس وقت علمی ماحول یہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے درسوں میں شرکت کرنے والوں کی تعداد 800 سے 8000 تک۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کوفہ گئے تو دیکھا کہ وہاں 4000 طالب علم تو صرف حدیث سیکھ رہے ہیں۔ مدینہ میں ابو زنات رحمۃ اللہ علیہ کی ہمرکابی میں ہر وقت 300 طلبہ۔ مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کے درسوں میں اتنے طالب علم ہوتے کہ بیٹھنے کی جگہ نہ ہوتی۔ علی بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھنے والے 30,000۔ سلیمان بن حرب رحمۃ اللہ علیہ کے ہر بیان میں 40,000 لوگ۔ یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ سے مستفید ہونے والوں کی تعداد 70,000 سے بھی زیادہ، اور عاصم بن علی بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے فیضیاب ہونے والے 1.25 افراد۔ یہ تو تھے سیکھنے والے، اب سکھانے والوں کا حال بھی سن لیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے سیکھنے والے لقمان بن ثابت المعروف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 4000 اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ اپنے ہاتھوں سے 1,00,000 حدیثیں لکھنے والے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 900 علماء سے استفادہ کیا۔ انہوں نے 95 اساتذہ سے تو صرف فقہ پڑھی۔ یہ زمانہ طالب علمی میں روزانہ رات کو سر کے نیچے اینٹ رکھ کر اس لیے سویا کرتے کہ ایک مرتبہ نرم تکیے پر سر رکھ کر ایسی گہری نیند سوئے کہ مدرسے پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 1000 استادوں سے فیضیاب ہوئے۔ عبداللہ بن المبارک رحمۃ اللہ علیہ 1100، مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ 900، عبداللہ بن حشام رحمۃ اللہ علیہ 1700 اور ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے 800 اساتذہ سے پڑھا۔ اسی طرح ثابت بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ 40 سال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے در پر پڑے رہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے 20 سال سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی چوکھٹ نہ چھوڑی۔ ربیہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ 10 سال حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 900 اور علی بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ 450 اساتذہ سے فیضیاب ہوئے۔ یہاں یہ بھی ذہن نشین رہے کہ حسین بن جمیل رحمۃ اللہ علیہ علم کے حصول میں 2 مرتبہ ایسے کنگال ہوئے کہ گھر میں پھوٹی کوڑی نہ رہی۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا تمام مال علم کی طلب میں لٹا دیا۔ امام ربیہ رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی خاطر گھر تک بیچ دیا۔ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے 40,000 درہم علم کی راہ میں لگائے۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے 10 لاکھ، علی بن عاصم واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے 1 لاکھ، ابن رستم رحمۃ اللہ علیہ نے 3 لاکھ اور عبداللہ بن حشام رحمۃ اللہ علیہ نے 7 لاکھ درہم علم حاصل کرتے ہوئے خرچ ڈالے، جبکہ اپنے وقتوں کے رئیس خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا تمام مال علم کے لیے وقف کر دیا۔ پتہ ہے یہ سب ایسے کیوں تھے اور ان کے لیے علم ہی سب کچھ کیوں تھا؟ وہ اس لیے کہ انہیں اپنے رب کا یہ فرمان یاد تھا کہ میرے ہاں ساری درج بندیاں علم کی وجہ سے۔ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول بھی نہیں بھولا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے وارث علماء اور طلب علم کے نکلنا ایسے ہی جیسے جہاد کے لیے نکلنا۔ اور پھر انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ وہ اس مذہب کے پیروکار کہ جو یہ کہے ایک عالم کو عابد پر ایسی ہی فضیلت جیسے 14ویں کے چاند کو ستاروں پر، اور طالب علم کا درجہ یہ کہ رات کو 2-4 گھنٹے علم حاصل کرنے والے کو ثواب ملے ساری رات کی عبادت کا، اور دن میں چند گھنٹے علم سیکھنے والے کو ثواب ملے روزے دار جتنا۔ بلا شبہ یہ ہمارے انہی آباء و اجداد کی محنتیں اور قربانیاں ہی تھیں کہ کل تک نہ صرف آکسفورڈ اور کیمبرج میں کرتبہ کا نصاب پڑھایا جاتا رہا، بلکہ فلسفے کا باب ڈیکارٹ عمر بھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی نقالی کرتا رہا۔ مگر یہ تو تھا ہمارا کل۔ اب ذرا اپنا آج ملاحظہ ہو۔ آج ایک طرف باہم دست و گریباں 57 مسلم ممالک کی کوئی ایک یونیورسٹی بھی ایسی نہیں کہ جو دنیا کی ٹاپ 100 یونیورسٹیوں میں آ سکے، جبکہ دوسری طرف 100 بہترین یونیورسٹیوں میں 59 یونیورسٹیاں صرف امریکہ کی۔ آج ایک طرف ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے 1.5 ارب مسلمانوں کی حالت یہ کہ 30 لاکھ مسلمانوں کے لیے ایک یونیورسٹی، جبکہ دوسری طرف صرف امریکہ میں 6000 افراد کے لیے ایک یونیورسٹی۔ آج ایک طرف فرقوں اور ذات پات میں بٹے مسلمانوں میں یونیورسٹیوں میں داخلے کا شرح تناسب 2%، جبکہ دوسری طرف مغرب میں یہی تناسب 50%۔ آج ایک طرف مسلم ممالک کی اوسط شرح خواندگی 40% اور کوئی مسلم ملک ایسا نہیں کہ جس کی شرح خواندگی 100% ہو، جبکہ دوسری طرف عیسائی ممالک کی اوسط شرح خواندگی 90% اور ان کے 15 ملک ایسے کہ جہاں شرح خواندگی 100%۔
آج ایک طرف 5 لاکھ مسلمانوں میں صرف 100 سائنسدان، جبکہ دوسری طرف صرف 30,000 امریکیوں میں 100 سائنسدان، اور آج ایک طرف صرف پچھلی نیو ایئر نائٹ پر $1 ارب لٹانے والی مسلم امہ تعلیم و تحقیق دونوں پر اپنی مجموعی پیداوار کا صرف 0.5% خرچے، جبکہ دوسری طرف تعلیم چھوڑیں صرف تحقیق پر مغرب اپنی پیداوار کا 5% خرچتا ہوا۔ اب اس زوال کو ذہن میں رکھ کر جب یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے تو معلوم پڑ جائے گا کہ ہمیں ہمارے کرتوتوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے انہیں علم اور سمجھ عطا کر دیتا ہے، اور اللہ جن سے ناراض ہوتا ہے ان میں سے علم اور علماء کو اٹھا لیتا ہے۔ کیوں کچھ پلے پڑا؟